قرآن پاک کی سورت حامیم السجدہ، اس کا نام سورت فصلت بھی ہے، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جو اللہ کو ماننے کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافو، اور فرشتے ان کو آ کر کہتے ہیں خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے، آخرت میں تمہارے ساتھی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری جان جو چاہے گی وہ تمہیں اس میں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے، جو زبان سے کہو گے یا دل کرے گا، سارا کچھ تمہیں ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، اور یہ غفور الرحیم جو رب ہے اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے، کن کے لیے؟ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو اللہ کو مان کر، اللہ کو اپنا رب کہہ کر پھر اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت اختیار کر لی، پھر انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، بالکل ڈٹ گئے اس پر، اور پارہ نمبر 26 میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی پریشانی کوئی نہیں، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں کہ خوف نہ کرنا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 3 خوشخبریاں ہیں اور 3 وقت ان کو دی جاتی ہے خوشخبری جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ موت کے وقت فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو، غم نہ کرنا۔ قبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں ولا تحزنوا، غم نہ کرنا تم، پہلے بھی کہتے ہیں خوف نہ کرنا، اب بھی کہتے ہیں غم نہ کرنا، قبر والا معاملہ بھی تمہارے لیے آسان ہی ہے۔ اور جب بروز قیامت ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، فرشتے کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، تم پریشان نہ ہونا، حساب و کتاب سے تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ ان کے لیے رب تعالیٰ نے خاص مہمانی تیار کی ہے، ان کی یہ شان ہے کہ ان کو وہ جو پریشانی ہے اس کی جگہ کھڑا ہونے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے اس جگہ پریشان نہیں ہونا، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام نے جو استقامت اختیار کی ہے نا، انہوں نے دین پر جو پریشانیاں آئیں اس پر بھی وہ ڈٹے رہے اور پریشانیوں کو برداشت کیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی ان پریشانیوں کو نہیں دیکھا، برداشت تو بڑے دور کرنے کی بات ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تو کہا تھا ربنا اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کہہ دیا تھا نا حضرت بلال نے میرا رب اللہ ہے۔ آپ چونکہ غلام تھے اور کافر ابو جہل کے پہلے غلام تھے، ابو جہل مارتا لیکن آپ نہ مانتے، تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ میرے یعنی طاقت کی بات نہیں، تو اپنے ایک اور ساتھی کو، امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تھما دیا، وہ غلاموں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، اس کو دے دیا۔ اس کے بہت سارے غلام تھے، خود بھی مارتا اور جب تھک جاتا تو رک جاتا، پھر جب اس کے سانس سنبھلتے پھر آپ کو مارنا شروع کر دیتا، اپنے غلاموں سے ظلم کرواتا۔ جو لڑکے شرارتی تھے رسی ڈال کے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گلے میں ان لڑکوں کو پکڑا دیتا، وہ آپ کو معاذ اللہ گلیوں میں گھسیٹتے، آپ کو پتھروں پر لٹایا جاتا جو کہ گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتے کہ اگر گوشت بھی رکھا جائے تو وہ بھی بن جائے، آپ کو گرمی میں لٹا کر آپ کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا وزنی۔ یہ سارے ظلم آپ پر کیے گئے، لیکن پھر بھی آپ آہد آہد ہی کہا کرتے تھے، پھر بھی آپ کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ پریشانیوں کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق گزرتے اور کہتے کہ تم تو مانتے ہو اللہ ایک ہے، تو دل میں کیوں نہیں کہہ لیتے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے تو رب تعالیٰ سے جب یاری لگائی ہے تو پھر بس لگائی ہے، بس ان کا نام لیا ہے تو پھر لیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے تو بس دیکھا جا رہا ہے جس طرح کے برتن کو جب خریدا جاتا ہے، کچے برتن کو کوئی خریدے تو اس کو پہلے وہ تھوڑا سا چیک کیا جاتا ہے ٹھوک کر،
کہ کہیں یہ پکا ہے کچا ہے، مجھے تو چیک کیا جا رہا ہے، میں پکا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے نہیں چھوڑنا اللہ کا نام۔ بڑا ظلم کیا، لیکن آخر دم تک آپ رب کا نام لیتے رہے۔ وہ ظلم کرتے، اس کے باوجود آپ نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ یہ استقامت ہے۔ یہ ہے جن کے بارے میں خاص آیتیں آئیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے تو فرشتے ان پر نازل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو مار کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ فرشتوں کی طرف سے ان کو گویا کہ ان کے دل میں الہام کر دیا گیا تھا کہ تم نے غم نہیں کرنا، تمہارے لیے جنت ہے، یہ تھوڑی سی پریشانیاں تم برداشت کر لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ جو تھی نا، وہ کافر تھی، آپ مسلمان ہوئے، والدہ کو پتہ چلا، کہنے لگی میں نے کھانا نہیں اس وقت تک کھانا جب تک تم اسلام نہیں چھوڑتے۔ 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، پانی پر گزارا ہے، لیکن آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میں اسلام کو چھوڑوں۔ اور آخری دن تو کیا ہی آپ نے جملے کہا کہ آپ کی تو ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی اور وہ 100 جانیں بھوک برداشت کر کر کے دنیا سے چلے جاتی، میں اپنی 100 مائیں قربان تو کر دوں گا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو حضور کا میں نے دامن کو پکڑ لیا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا۔ یہ جب یہ پتہ چلا تو اس کو کھانا پڑا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کو کھانا پڑا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ اب نہیں مانیں گے، یہ انہوں نے بات ہی ایسی کر دی۔ تو لہٰذا اس لیے یہ ان کے جذبات تھے، یہ ان کے انداز تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عظیم صحابی، ان کو پکڑ لیا گیا غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر میں انہوں نے کافروں کے بندے قتل کیے تھے۔ اب کافروں نے دیکھا ان کو کب؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 بندے بھیجے تھے یا 10 بندے بھیجے تھے ایک علاقے کے اندر تبلیغ کے لیے، رستے کے اندر کافروں کا 100 بندہ تیر لے کر آ گیا اور ان کو تیر مارے اور شہید کر دیا، 3-4 بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے حوالے کیا اپنے آپ کو، تو پھر بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو ایک کہنے لگے کہ تم نے اپنی بات زبان پوری نہیں کی، تو لہٰذا میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، آخر میں 2 بچ گئے۔ ان دونوں کو لا کر، ایک حضرت عاصم تھے، ایک حضرت خبیب تھے، ان کو لا کر انہوں نے بازار میں بیچ دیا۔ اور حضرت خبیب کو اس نے خریدا جس کا چچا جو کافر تھا، اس کافر نے خریدا جس کا چچا بدر کے اندر حضرت خبیب نے قتل کیا تھا۔ میں بدلہ لوں گا۔ آپ کو لے گیا اپنے گھر میں، قید خانے میں رکھ دیا اور اعلان کروائے کہ میں اپنے چچا کا بدلہ فلاں چوک میں لینا ہے، فلاں دن لینا ہے، تو ساروں نے آنا ہے، ہم سارے مل کے اس کو معاذ اللہ ان کو شہید کریں گے، حضرت خبیب کو۔ اور پھر وہ دن آیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کو اب انہوں نے سوچا تھا کہ معاذ اللہ سولی پر لٹکائیں گے، تو آخری وقت میں پوچھنے لگے کہ تم دیکھو کتنی پریشانی برداشت کر رہے ہو، برداشت کرتا ہوں کہ اگر بتاؤ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تم آرام سے بیٹھتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو حضرت خبیب کے جملے سنیے، فرمانے لگے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے حضور کے مبارک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں مزے سے بیٹھا رہوں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ میری جگہ پر ہوتے، فرمایا میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر جتنی بھی میرے پاس ہوں۔ آپ کو اس وقت انہوں نے سختی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک صحابی وہاں پر موجود تھے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں جب مسلمان ہوئے حضرت عمر نے ان کو ایک گورنر بنایا تھا۔ انہوں نے ہمس کا گورنر تھا، تو آپ حضرت عمر ان کے پاس گئے تو 4 شکایتیں پیش کی کہ ہمارے گورنر کے اندر 4 غلطیاں خامی ہیں۔ وہ واقعاً کیونکہ طویل ہے، ابھی میں نے وہ اس موضوع کے ساتھ نہیں ہے، جو بات بتانی وہ سنیے۔ ایک شکایت اس میں یہ تھی کہ اچانک یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ان کو کہ کیا وجہ، آپ کیوں بے ہوش ہوتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں حضرت خبیب جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا، لیکن اللہ کے اس نیک بندے کو میں بچا کوئی نہیں سکا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، ان کی قدر نہیں تھی۔ جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے ان کے معاملے میں۔ تو حضرت خبیب کی بھی استقامت ہے، یہ بھی ان کا انداز ہے۔ وہ تو اسلام پر پریشانیاں آئیں، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے، اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہے۔ ہمیں وہ پریشانیاں کوئی نہیں آئیں، اس لیے ہم بہت سارے معاملات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں وہ کہتے ہیں چلو خیر ہے دیکھی جائے گی، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟
استقامت کا معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر جم جانا. کوئی کام شروع کیا تو پھر اس کو کرتے رہنا. ایک بندہ آیا تھا حضور کے پاس, کہنے لگا حضور مجھے اسلام کے مکمل ہونے کے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائیے کہ مجھے پھر آئندہ کبھی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, بس میں اس پر عمل کروں. فرمایا کہ تم کہو اللہ ایک ہے, پھر اس کے اوپر جم جاؤ, یعنی اس کے سارے تقاضے پھر پورے کر دو. پھر جو بھی پریشانی آئے تم نے پیچھے کوئی نہیں ہٹنا. جب اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ساری باتیں مان لو. اطاعت پر جم جانا یہ استقامت ہے. ہم اصل میں نا اپنے وعدوں کے اور ارادوں کے اتنے پکے کوئی نہیں. کوئی کام شروع کرتے ہیں جذبے کے اندر آ کر اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. چند دن وہ کام ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم کمزور پڑے ہیں. وہ جو ہمارے ارادے تھے, نیتیں تھیں, وہ ساری کچی آہستہ آہستہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پھر اسی طرح معاملات ہیں. دیکھیے جب رمضان آیا تھا تو ہر رمضان اسی طرح ہی ہوتا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. ہر رمضان ایسے ہوتا ہے. پہلے 3-4 دن لوگ آتے ہیں اور دل کو سکون ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ انشاءاللہ مسجدیں بڑی رہیں گی, لیکن 3-4 دن گزرنے کی بات ہوتی ہے, پھر اسی طرح مسجدیں آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر درمیان کے اندر آ کر وہی نمازی جو پہلے ہوتے رمضان سے وہی نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے ارادے کوئی نہیں پکے, ہم نے پروگرام بنایا نہیں. رب تعالیٰ تو پورے رمضان میں رحمت بانٹ رہا ہے. پورے رمضان ہی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جو نفل ہے وہ فرض کے برابر, فرض جو ہے وہ 70 کے برابر ہے. پورا رمضان ہی اللہ رحمتیں فرماتا ہے اور پورا رمضان ہی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. ہم تھک گئے, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا خیال ہے رب تعالیٰ نے کبھی آکسیجن روک دی ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو آج میں نے اس کو آکسیجن کوئی نہیں دینی؟ اپنی نعمتیں روک دیں. وہ روزانہ ہی پتہ نہیں کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے. ہم تھک جاتے ہیں. چند دن ہم عبادت کر کے تھک جاتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں کہ بڑی عبادت کر لی میں نے. اور وہ صحابہ تکلیفیں برداشت کر کے, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ نماز بھی چھوڑتے ہوں گے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے, نمازیں بھی پڑھتے, سارا کچھ ہی کرتے. ہم تھک جاتے ہیں. خدا را غور کیجئے, حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کا ذکر ہوا, فرمایا تم اس بندے جیسے نہ ہونا جو پہلے تہجد کی نماز پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی. لہذا اس لیے کوئی بھی نیکی ہو جب شروع کر لی تو بندے مومن کی شان یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کرتا رہے, چاہے تھوڑا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جوش کے اندر آ کر ایک دن 10 رکعتیں پڑھ لے تہجد کی, 12 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ لے اور اگلے دن پڑھے کوئی نہ. رب تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے کہ جس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے, جو مسلسل کیا جائے, چاہے روزانہ کے 2 رکعت کیوں نہیں. لہٰذا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تھوڑا عمل کریں لیکن مسلسل ہو. رمضان میں کئیوں کا بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی بھی کرنی ہے, فلاں بھی کرنی ہے, وہ پھر وہ سارے شروع بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ عادت کوئی نہیں بنی ہوتی. پہلے تو 5 نمازیں بڑی مشکل تھیں, اب ساتھ میں تراویحیں بھی ہیں, ساتھ میں اور بھی بڑا کچھ ہے, تو پھر وہ پیچھے ہٹنا ایسا ایسے شروع ہو جاتے, تھک جاتے, کیونکہ عادت نہیں ہوتی اور پھر وہ جذبہ بھی نہیں ہوتا, وہ چاشنی بھی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ ساتھ والے بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا نماز پڑھ کے کیا کروں گا, جو میرا ساتھی تھا وہ بھی 3-4 دن ہی آیا تو میں بھی 3-4 دن ہی پڑھوں گا. لہٰذا اس لیے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے استقامت اختیار کرو تو اللہ مدد کرے گا. ہم تو تھوڑی سی عبادت پر جمنے کے لیے تیار نہیں, عبادت پر ڈٹنے کے لیے اتنی بھی ہم سے یعنی مشقت, ٹھیک ہے مشکل ہے, لیکن اتنی بھی مشقت اگر برداشت نہیں ہوتی تو بتائیے اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوتا تو ہم نے تو اسلام چھوڑ دینا تھا نا. اللہ معاف کرے, معاذ اللہ, اللہ ہمیں بچائے, دین پر قائم رکھے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی عذاب دیا جاتا ہمیں اور ہمیں کوئی پریشان کیا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو, تو ہم جس طرح کے ہم نے تو پیچھے ہٹ جانا تھا کہ چلو خیر, لوگ بدل نہیں دیتے اپنا عقیدہ ہی, وہ اپنا دین نہیں بدل دیتے. اہل سنت شروع سے چلتے آتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا میری چاشنی کیا, وہ بدل نہیں دیتے صرف کس لیے, پیسوں کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے. تو یہ دین پر استقامت نہیں نا, انہوں نے سمجھا نہیں کہ میں کیا ہوں. لہٰذا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی تو ہم قائم ہیں دین پر, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے. تو لیکن اس پر استقامت کی کوشش کریں. اس کا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو عمل کرے اس پر عمل کرتا رہے, کیونکہ آپ غور کریں گے کہ جو پیچھے ہٹے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہ دور ہو جائے گا, اور اتنا دور ہوگا کہ بندہ کہے گا کہ یار تم تو پہلے اتنے نیک تھے, کہاں پر گئے. وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, استقامت نہیں ہوتی, صرف جذبات کے اندر آ کر بندہ چند دن کچھ کام کر لیتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ نے اس طرح نہیں کرنا.
رمضان میں عبادت کوئی بھی شروع کرے، چاہے نفلی ہو چاہے فرض ہو، پھر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ یہ میں نے صرف رمضان میں نہیں پڑھنی، یہ پوری زندگی میں نے عمل کرنا ہے۔ روزے تو ٹھیک ہے، رمضان کے فرض ہیں، وہ تو سارے ہی سمجھتے ہیں، وہ والی عبادت جو بعد میں بھی کی جائے گی۔ مثلاً کسی نے نفلی کوئی عبادت شروع کر دی ہے تو پھر وہ یہ ارادہ کرے کہ میں نے رمضان میں نہیں، بعد میں انشاءاللہ کرنی ہے۔ کسی نے اگر اللہ کی رحمت اور توفیق سے اگر کوئی نفل پڑھنا شروع کر دی ہے یا تہجد پڑھنا شروع کر دی ہے، تو پھر وہ ارادہ کرے کہ میں نے پھر تہجد اب عمل کرنا ہے اور میں نے پڑھتے رہنا ہے۔ قرآن پاک کوئی پڑھنا شروع ہو گیا تو وہ یہ ارادہ کرے کہ میں نے روزانہ پڑھنا ہے، اب صرف رمضان میں نہیں۔ لہٰذا اس لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، استقامت کا بڑا فائدہ ہے۔ آج کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 3 جوانوں کی بہادری کا واقعہ ہے۔ 3 بھائی تھے، آپس میں وہ روم کے خلاف لڑ رہے تھے اور بڑا جوان مردی سے لڑے، اور ایسا لڑے کہ اگلے کافر بھی حیران ہو گئے۔ کسی طرح کر کے ان کو پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ تم ہمارا دین قبول کر لو، تمہیں عہدے دیے جائیں گے۔ استقامت تھی، حضور پر ایمان تھا اور ان کا جذبہ تھا، کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، ہم تو اپنے حبیب کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم تیل گرم کرو۔ تیل گرم کیا گیا، ایک بھائی کو پہلے اس تیل گرم کے اندر کھولتے تیل میں ڈالا گیا دونوں بھائیوں کے سامنے، پھر دوبارہ کہا گیا کہ اب اپنے حضور کا دامن چھوڑ دو اور اب اسلام کو چھوڑ دو اور اب ہماری طرف آ جاؤ۔ اس میں چلو میں آپ کو ایک اور بات سنی تھی وہ بھی بتا دوں کہ وہ قاری عبد الباسط عبد الصمد گزرے، یہ مصر کے قاری تھے، اور میں نے جہاں تک سننے میں آیا کہ قاریوں میں پہلا نمبر ان کا ہے۔ وہ کوئی اور بندہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہمارے کوئی جو بڑے تھے نا، عہدے جو تھے یا وزیر اعظم جو بھی تھے ہمارے ملک کے، وہ باہر گئے، کوئی مشورہ تھا جس میں دوسرے کافر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام پر عمل کر کے کیا مل گیا، تم اب اسلام چھوڑ دو۔ تو وہ خاموش رہے، کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن دل میں تھا کوئی جواب دوں۔ کہتے ہیں دوبارہ جب جانا ہوا نا ان لوگوں کے درمیان جہاں پر کافر سارے ان کے بادشاہ جمع ہونے تھے، تو عبد الباسط عبد الصمد قاری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت کرے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے کہا تیار ہو جاؤ، کہتے میں تیار ہوا، اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے سامنے جب میٹنگ ہوئی اور پھر ایک سیشن لگا کہ جس میں اپنی اپنی بات کرنی ہوتی ہے، تو کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھ ایک بندہ لایا ہوں تو اس کی بات بھی سنو۔ کہتے ہیں مجھے کہا، اور کہتے ہیں پھر میں نے، کیونکہ میں تو قاری تھا، قرآن پاک ہی پڑھنا تھا، حالانکہ سامنے کوئی عربی جاننے والا کوئی نہیں تھا، انگلش پڑھنے والے اور انگریز۔ کہتے ہیں میں نے بس آنکھیں جو ہے بند کی، سورۃ طٰہٰ جس کو پڑھ کر حضرت عمر اسلام لے آئے تھے، میں نے اس کی تلاوت شروع کی۔ کہتے 2 سے 2.5 رکوع پڑھنے کے بعد جب میں نے سر اٹھایا تو وہ سارے کافر بھی رو رہے تھے۔ تو یہ تو اسلام کی یہ شان ہے۔ اور کہتے ہیں حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہے، لیکن سکون اتنا ملا، اس کی چاشنی ہی اتنی تھی کہ بس ہمیں رونا آ گیا۔ تو جس کے دل میں یہ ہو وہ کیسے کوئی اسلام کو چھوڑ سکتا ہے؟ اب ان کو دوسرے بھائی کو بھی ڈالا گیا اس تیل کے اندر، وہ بھی اپنی جان قربان اس نے کر دی۔ تیسرے بھائی کو سمجھایا لیکن نہ مانا۔ وزیر کے دل میں کوئی خیال آیا، بادشاہ سے کہنے لگا مجھے چند دنوں کی مہلت دیں، میں اس کو اسلام سے دور کر دوں گا۔ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی، وہ اپنی بیٹی جو جوان تھی، اس کے کمرے میں اس کو رکھا اور اپنی بیٹی کو سارا سمجھا دیا۔ وہ روزانہ بن سمر کے اس کے سامنے آتی، لیکن یہ اپنی نگاہ بھی اوپر اٹھا کر نہ دیکھتا، قرآن پاک پڑھتا رہتا۔ بڑی کوشش کی اس نے لیکن معاملہ نہ بنا، بادشاہ نے جتنے دن دیے تھے پورے ہو گئے۔ وزیر سے پوچھا، کہنے لگا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ اپنے اس شہر کے اندر 2 بھائیوں کو کھو چکا ہے، تو اس کو اپنے بھائیوں کی یاد بڑی آتی ہے، یہ پریشان ہے، اس کو کسی اور شہر میں رکھا جائے۔ اب اس نے ایک علیحدہ اسپیشل دوسرے شہر میں کمرہ بک کروایا، وہاں پر اپنی بیٹی کو، اور یہ عیسائی ہے نا کہ جن کو کوئی غیرت ہی کوئی نہیں، اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رکھا۔ لیکن وہ اللہ کو کوئی نیک بندہ، اللہ کا ولی، وہ تو اس کی طرف دیکھتا ہی نہ، وہ نیچے منہ کر کے یا تو نماز پڑھتا رہتا یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ جب یہ انداز اس بیٹی نے دیکھے تو ایک دن آ کر کہنے لگی کہ مجھے اپنے والد پر بڑا افسوس ہے، اس نے تو غیرت نہیں کی لیکن اسلام نے آپ کو اتنی غیرت سکھائی ہے، آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں تو میں آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جس کو مقرر کیا گیا تھا کہ یہ اسلام سے اس کو دور کرے گی، وہی ان کے عمل کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔
اور اس کے بعد اب سوچا کہ اب یہاں سے نکلا کیسے جائے، تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس گھوڑے کے ذریعے کسی دن نکل جاتے۔ وہ ادھر سے بھاگ پڑے، رستے میں تھے تو پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آنے لگ پڑی، کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن کیا ہوا، جب وہ گھوڑے قریب آئے تو کوئی اور نہیں بلکہ ان کے دونوں بھائی تھے جو فرشتوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور کہنے لگے پریشان نہ ہونا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ہمیں رب تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ان کا آپس میں نکاح کر دیا گیا، لہٰذا اس لیے یہ استقامت ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔